میری گفتگو کا موضوع ہے ماں. مجھے صرف ماں کے تعلق سے چند باتیں کرنی ہے، اور ماں کیا ہے اور معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں کے ساتھ جو ناانصافیاں اور ہماری غلط فہمیاں، ماں جیسی عظیم دولت کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس کی شان کیا ہے، میں اس تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جاگتے رہیں. اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ہندوستان میں بولنے کا عادی ہوں، قبرستان میں بولنے کا عادی نہیں ہوں. آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں. کھڑا ہو گیا، جیسے حال میں آپ ہو اسی حال میں بھی ہوں. اب ذرا مچل کے درود پاک پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بعد الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جو اپنے بیٹے کو خون جگر پلاتی ہے. ماں وہ ہے جو سردیوں کی رات میں گیلے بستر پہ خود سوتی ہے، اپنے سوکھے آنچل پہ اولاد کو سلاتی ہے. جس طرح دنیا کے اندر خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ماں باپ نہیں ہوتا. کہنے کو آپ دنیا کو ماں باپ کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جس نے پیدا کیا وہ صرف ایک ماں ہے. جس کے ذریعے آپ پیدا ہوئے وہ صرف ایک باپ ہے. دنیا میں آپ کسی کو باپ کہہ دو، لیکن جو شفقتیں اس ماں کے آنچل سے ملتی ہیں، جس نے خون جگر پلا کے پالا ہے، وہ دنیا کی کوئی ماں نہیں دے سکتی ہے. جو شفقتیں اس باپ کے لہجے میں ہوتی ہیں، جس نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے ہر لمحے اپنی جان سے زیادہ چاہ کر کے پالا ہے، جو شفقتیں اس باپ کے لہجے میں ملتی ہیں، وہ دنیا کے کسی لہجے میں نہیں مل سکتی. ماں کیا ہے؟ بس یوں سمجھو کہ ماں جس طرح کائنات کا پالنے والا حقیقی پالنہار خدا ہے، اسی طرح مجازی پالنے والے ماں باپ ہوا. ماں دنیا کی سب سے عظیم نعمت، اور اس عظیم نعمت کو لے کر کے معاشرے کے حالات، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری چند فیکٹریز ہو جائیں ہمیں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس چند بینک بیلنس ہو جائے تو ہم سمجھتے ماں باپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے. نادان ہماری کیا اوقات ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. آؤ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جس کو رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور رسول کے ساتھ ساتھ کلیم ہونے کا شرف حاصل ہے. اور وہ کلیم جس کے جلال کا عالم یہ تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو بال بدن کے اندر کپڑوں سے باہر نکل جایا کرتے تھے. جب غصہ آتا تھا تو ان کے سر سے شعلوں کی شعائیں نظر آیا کرتی تھی. وہ جلیل القدر جلالی پیغمبر جو خدا سے بھی لڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں تو میرے آقا کریم کا گزر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے ہوا، آقا نے رب کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی، مولا یہ تیرا کون بندہ ہے جو تیری بارگاہ میں لڑ رہا تھا؟ رب نے فرمایا، محبوب یہ میرا موسیٰ ہے جو مجھ سے اپنی ضد پہ آ کر کے لڑ بھی جاتا ہے. یہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑی بڑی بات پر خدا سے ضد کر جایا کرتے تھے. جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، طور پر جانے لگے رب سے بات کرنے کے لیے. ماں کے انتقال کے بعد پہلی بار طور پہ جا رہے ہیں، وحی الہی نازل ہو جاتی ہے، موسیٰ آج سنبھل کر کے آنا ہے، موسیٰ آج سنبھل کر کے آنا ہے، موسیٰ آج تجھے سنبھل کر کے آنا ہے، موسیٰ آج تجھے جلال کو قابو میں رکھنا ہے. اے موسیٰ خیال کرنا ہے، آج تو قہار و جبار کی بارگاہ میں آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، پروردگار عالم آج سے پہلے بھی تیری بارگاہ میں آیا ہوں، آج کوئی نیا طور پر نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی تیری قربتوں میں آیا ہوں، لیکن مولا کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اے مولا اس سے بھی پہلے آیا تھا، لیکن کبھی تو نے مجھ کو سنبھلنے کا حکم نہیں دیا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ آج سے پہلے جب تم آتے رہے ہو تو تمہارے سر پر ماں کا آنچل منڈلاتا رہا ہے، لیکن آج تمہارے ساتھ ماں کا آنچل نہیں ہے، تمہاری ماں کا آج انتقال ہو چکا ہے. اے موسیٰ تم ہر بار آتے رہے ہو اور واقعی آئے ہو، یاد
याद रखो जब तुम घर से चलते थे तो माँ अपना आंचल फैला के दुआ करती थी, ऐ मौला मेरा मूसा जलाली पैगंबर है, ऐ परवरदिगारे आलम बड़ा जिद्दी है, कहीं ऐसा ना हो वो जिद कर दे तू जलाल में आ जाए। उस बेटे की तरफ से मौला मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ, अगर मेरा बेटा जलाल में आ जाए तो उसकी खता को नजरअंदाज फरमा देना। ऐ मूसा जब आज से पहले आते रहे तो माँ की दुआएं बचाती रही है, लेकिन आज आ रहे हो तो माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ऐ मूसा अगर आज माँ का प्यार होता तो हम तुम्हें संभलने का हुक्म ना देते, अगर माँ की मोहब्बत होती तो हम तुम्हें संभल कर आने की इजाजत ना देते। ऐ मूसा आज तुम्हारे सर से माँ का आंचल क्या हट गया है, अब तुम्हें खुदा के कहर से डरना पड़ेगा, अब तुम्हें अपने लहजे को संभालना पड़ेगा, अब तुम्हें अंदाज़े गुफ्तगू बदलना पड़ेगा, अब तुम्हें जलाल को छोड़ना पड़ेगा। जब बार का हमें आओ ऊंची आवाज में बात मत करना बल्कि नीचे लहजे में बात करना है। जमाने को पता चल गया बेटा अगर अल्लाह का पैगंबर बन जाए तब भी माँ की दुआएं उसके हक में उसके वजूद से बढ़ जाया करती है। मैं कहता हूँ अगर नबी को माँ की दुआ की जरूरत पड़ सकती है तो हम जैसे गुनाहगार को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैजान हुजूर का जो शरिया, माँ की दुआओं में है ये असर, और बाबा फरीदुद्दीन को जंगल में मिली शक्कर। मेरे दोस्त माँ की अजमतों को समझो, ये चेहरा जब तक हमारी निगाहों के सामने है तब तक हम इसकी कदर नहीं करते, हम जानते ही नहीं ये क्या है, सिर्फ ये समझते हम इसके जरिए पैदा हुए, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, हमारा राज होगा। याद रखो माँ बाप का वो चेहरा है जब एक बार ये निगाहों से ओझल हो जाए, जब ये मिट्टी के अंदर चला जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर माँ के चेहरे को दोबारा खरीद नहीं सकता है। सरवत वाला, दौलत पे नाश करने वाला, उसके अंदर ये जुर्रत और ताकत नहीं। एक बार अगर माँ का चेहरा निगाहों से ओझल हो जाए, तुम कितनी भी दौलत खर्च करो, तुम्हारे पास गाड़ियां होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, बंगले होंगे माँ का चेहरा ना होगा, दुनिया की बहारें होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, करम की बरसात तो होगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, हरम के जलवे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, सफा मरवा की बरकतों वाली राहें तो होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, समसम के कुएं पे होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे हाथ में होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा। ये माँ की अजीम वो नेमत है अगर एक बार चली जाए तो मैसर नहीं होती है, तब महसूस करोगे हमने किस चीज को खो दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तेरे माँ बाप के कदमों के नीचे रखी गई है। अगर जन्नत चाहिए तो जिंदगी में खिदमत कर ले, दुनिया भी तेरी हो जाएगी, उक़बा भी तेरी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। हम रज़वी हैं, रज़वियों के घर में रहते हैं, इन नजदियों के घर कहाँ है, ये तो रातों दिन मस्जिदों में रहते हैं। मेरे दोस्त माँ क्या है? माँ वो है जो बेटे के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती, माँ वो है जो अपने बेटे की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बेटा मुजरिम हो, 8 नंबर का डकैत हो, फिर भी माँ से पूछो तेरा बेटा कैसा है तो कहेगी दुनिया कुछ भी कहे मेरे लिए तो चांद का टुकड़ा है। ये माँ है जो औलाद की बदनामी बर्दाश्त नहीं करती। मैंने एक हिस्ट्री के एक वर्क में एक वाकया पढ़ा था कि पाकिस्तान के एक शख्स ने माँ से कहा, ए माँ मैं तुझे घुमाने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं तुझे तफरी कराने लेकर के जाऊंगा, लेकिन सच्चाई क्या है? उसकी बीवी ने कहा था कि इसके खांसने से घर में नींद नहीं आती है, इसकी खांसी हमें चैन से सोने नहीं देती है, जाओ जाकर के इसको ओल्ड हाउस में डालाओ, वहां बूढ़े लोगों की परवरिश होती है, इनका ख्याल होता है, जाओ अगर हमें चाहते हो तो माँ बाप को घर से निकाल दो। उसके घर में सिर्फ एक माँ
थी, बाप का इंतकाल हो चुका था। बीवी के कहने पे माँ से कहने लगा, माँ चलो तुमको मैं तफरीह के लिए लेकर के चलता हूँ। माँ के दिल की कली खिल जाती है, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने लेकर के जा रहा है, मेरे बेटे ने मेरे दिल का ख्याल किया है। माँ ने बहुत दुआएं दी अपने लाल को, कहा बेटा चलो कहाँ लेकर के चलना चाहते हो। बेटे ने दरवाजे पर गाड़ी लगा दी, माँ बैठी बेटे के लिए दुआएं देती जा रही है। लेकिन जब ओल्ड हाउस के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पर बूढ़े बुढ़ों को छोड़ दिया जाता है, जब उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसकी सीढ़ी पर माँ को बैठा करके कहने लगा, माँ ये वो जगह है जहां बड़े बूढ़ों का बड़ा ख्याल किया जाता है। ए माँ आज से तुम्हें इसी के अंदर रहना है, यहाँ तुम्हारी खूब खिदमत करेंगे लोग, और माँ मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके जाऊंगा, जब जरूरत दिल क्या करेगा आपसे मिलने के लिए आता रहा करूंगा। जैसी बेटे ने ये जुमला कहा था, माँ की प्यार भरी ममता भरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने अपने आंचल से अपने आंसुओं को साफ किया, लेकिन बेटा था कुछ कह ना सकी। बेटे ने कहा, माँ तुम्हें यही जिंदगी गुजारनी है। माँ माँ होती है, अगर औलाद बेट माँ के साथ कितना भी जुल्म कर ले तो उसके लिए कोई जुल्म की हैसियत नहीं होती है, इसलिए कि वो अपने वजूद से ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती है, अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करती है। जैसी माँ ने ये जुमला सुना था, आंख में आंसू तो आए थे लेकिन उसके जबान पर कोई जुमला नहीं आया था। माँ को उतार करके जाने लगा। खुदा हाफिज कहा, माँ चला, बेटा चला गया। माँ देखती रह गई, माँ सिसकियां ले रही है, अपनी गुज़श्ता जिंदगी को याद कर रही है। जरा सोचो माँ को क्या याद नहीं आता होगा। माँ को अपने बेटे के बचपन की वो रातें भी याद आती होंगी, जब सर्दी में बेटा बिस्तर को नापाक कर देता था, तब माँ अपने सूखे आंचल पे लेटाती थी। जब बेटा कभी नाराज हो जाता था तो माँ मना मना के अपने लाल को लुक़मे खिलाया करती थी। जब बेटा बीमार हो जाता था तो माँ कभी बिस्तर पर सुकून की चैन और नींद नहीं सो पाती थी। क्या माँ उन रातों को भूल सकती है? नहीं भूल सकती। माँ उन रातों को याद कर रही है, रोती जा रही है। इतने में उस ओल्ड हाउस के लोग आ जाते हैं। कुछ औरतें आई, आकर के कहने लगी, माई अपना नाम बता। माँ ने अपना नाम बता दिया, रजिस्टर में लिखा गया। कहा अपने घर का एड्रेस बता। माँ ने अपने घर का एड्रेस बता दिया। आखिर में औरतों ने पूछा, माँ अपने बेटे का नाम बता दे। जैसी लफ्ज बेटा कहा था आने वालियों ने, माँ की चीख निकल जाती है, लेकिन बेटे का नाम जबान से नहीं निकला है। औरतों ने फिर कहा, माँ अपने लाल का नाम बता दे। माँ फिर सिसकियां लेकर के रोती रही, कोई जवाब माँ ने नहीं दिया। फिर तीसरी बार जब कहा गया, माँ अपने बेटे का नाम बता, माँ ने अपने दुपट्टे से मुंह को छुपा लिया, कोई जवाब न दिया। इतने में पास वाली औरत ने कहा, चलो छोड़ो, माँ का दिल ज्यादा टूट गया है, इसलिए कि बेटे ने ज्यादा जुल्म किया है, इसलिए माँ अपने बेटे का नाम लेना पसंद नहीं कर रही है। बेटा ज्यादा नालायक है। जैसी उस औरत की जबान से जुमला निकला था, बेटा ज्यादा नालायक है, माँ ने बुढ़ापे की सारी ताकत को इकट्ठा किया, अपने आंसुओं को आंचल से साफ किया और कहा, खबरदार जो मेरे बेटे के खिलाफ एक भी जुमला कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं अपने बेटे से नाराज हो गई हूँ? मेरा बेटा यहाँ छोड़ करके गया है, इसलिए उसका नाम नहीं ले रही हूँ। सच्चाई तो ये है कि मेरा बेटा शहर में इज्जत वाला है, पूरा शहर उसको जानता है। अगर उसका नाम ले दूंगी तो बेटा शहर में बदनाम हो जाएगा, मेरा बेटा शहर में रुसवा हो जाएगा। माँ से कहा था औरतों ने, ए माँ तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ करके गया है, फिर भी तू बेटे से प्यार कर रही है। तो माँ ने कहा था, खबरदार जो उसने किया है वो उसका सलूक है, और जो मैं कर रही हूँ वो एक माँ का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आलामत हमारे रजा की चलती है रेल, और नबी से इश्क और गौस ख्वाजा से है मेल। नजदीक टिकट ले ले वरना पहुंचा देगी जेल। मेरे दोस्त ये माँ है। आज हम ये समझते हैं माँ की कोई जरूरत नहीं, माँ की हमने कदर ना जानी, माँ को हमने समझा नहीं है। एक बात तुम्हें सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हें प्रधान कहने वाले बहुत मिलेंगे, जिम्मेदार कहने वाले बहुत मिलेंगे, आपको प्रधान जी कहने वाले बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े नाम देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन याद रखो इन बड़े नामों में वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून उस वक्त मिलता है जब माँ या बाप अपने बेटे को बेटा क्या करके पुकारते हैं। दुनिया के अंदर जब माँ बाप चले जाएं तो आपको सलाम करने वाले लाखों मिलेंगे, पैसे लेकर के दुआएं देने वाले लाखों मिलेंगे, आपका खा करके आपकी तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद जो बगैर किसी लालच के दुआएं देने वाली माँ है वो फिर दुनिया में कभी नहीं पाओगे। इसलिए कि जो बेलौज दुआएं देती है वो सिर्फ माँ की जात है।
ماں دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے. کتنی عظیم نعمت ہے ماں. اور ماں کے دل میں اولاد کے لیے کتنی ممتا ہوتی ہے. ایک شخص نے اس کی بیوی کا انتقال ہوا, دوسری عورت سے شادی کر لی, دوسری عورت سے شادی کی, اس کی پہلی بیوی سے بیٹا تھا, سارے ارمان اپنے بیٹے پر اس نے نکالے. لیکن ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے سوال کیا, میرے بیٹے ایک بات بتا, تیری پہلی ماں بہتر تھی یا بعد والی ماں بہتر ہے؟ یہ سوال اپنے بیٹے سے کیا تھا اس کے باپ نے کہ بتا تیری پہلی ماں بہتر تھی یا دوسری ماں بہتر ہے. غور سے سننا, جب یہ الفاظ میرے کانوں سے گزرے تھے تو گھنٹوں آنسو بہے تھے کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے, ماں کیا ہوتی ہے. جیسی باپ نے بیٹے سے سوال کیا, میرے لال اتنا بتا دے تیری پہلی ماں بہتر ہے یا دوسری والی ماں بہتر ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا تھا, ابا آج ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ پہلی ماں جھوٹی تھی, دوسری ماں سچی ہے. باپ حیرت میں پڑ گیا, کہا بیٹے یہ کیسی بات کر رہا ہے, اپنی سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور سوتیلی ماں کو سچا کہہ رہا ہے. کہا ہاں ابا جان, دوسری ماں بہت سچی ہے, پہلی ماں بہت جھوٹی ہے, جھوٹی تھی. اس جملے پہ غور کرنا. باپ نے کہا بیٹے تو نے کیسے پتا لگایا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے, ابا جب میں پہلے غلطی کرتا تھا تو پہلی ماں کہتی تھی بیٹے غلطی کرے گا تو کھانا نہیں دیا جائے گا, بیٹے میری بات نہیں مانے گا تیری پٹائی کروں گی, اے بیٹے اگر تو میری نہیں مانے گا گھر سے بھگا دیا جائے گا. کہا ابا اگر میں خطا کرتا تھا اور ماں کی نہیں مانتا تھا تب بھی شام کو جب آتا تھا تو ماں مجھے اپنی آغوش میں لے کر کے پیار سے لقمے کھلاتی تھی, دن میں منع کرتی تھی, شام کو سینے سے لگا کر کے کھلایا کرتی تھی, اس لیے وہ جھوٹی تھی. اور ابا جان یہ جو دوسری والی ماں آئی ہے یہ اتنی سچی ہے, اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اگر تم شرارت کرو گے تو کھانا نہیں ملے گا, اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں روٹی نہیں دی جائے گی. کہتا ہے ابا پہلی ماں تو کہہ کر کے جھوٹ بول دیا کرتی تھی, لیکن یہ وہ ماں ہے جو کہہ دیتی ہے کر کے دکھاتی ہے. میں خطا کروں یا نہ کروں لیکن مجھے دو دن گزر جاتے ہیں, یہ ماں روٹی نہیں دیتی ہے, یہ ماں کھانا نہیں دیتی ہے. اگر زبان سے کہہ دے کہ گھر میں نہیں گھسنے دیا جائے گا تو دروازہ بند کر کے بستر پہ لیٹ جاتی ہے. ابا آپ کو کیا معلوم کتنی راتیں میں نے چوکھٹ پہ بیٹھ کے گزاری ہے, مجھے پتا چل گیا ہے کہ پہلی ماں جھوٹی ہے دوسری ماں سچی ہے. تو باپ نے کہا تھا میرے لال میں تیرا جواب سمجھ گیا, لیکن اتنا بتا دے فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو بیٹے نے کہا تھا ابا میں نے اتنا جانا ہے کہ جس ماں کا لال ہوتا ہے اسی ماں کے سینے میں درد ہوا کرتا ہے, جس کا لال نہیں ہوگا اسے درد نہیں ہوتا. تو اب فرض بنتا ہے اگر تیری میری ماں زندہ ہے تو جب تک جیے اس ماں کے ساتھ کبھی غداری نہ کریں, جب تک جیے ماں کا احسان مانتے رہیں. یاد رکھو اگر یہ ماں دعا کر دے گی تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ, آ گئے رضوی دولہا, نجدی بھاگا لے کے پتیلی اسٹو پر چولہا. میرے دوست ماں کا احترام کرو, ماں سے پیار کرو, یہ وہ ذات ہے. جانتے ہو آج ہم باپ کو باپ کہتے ہوئے شرماتے ہیں, ماں کو ماں کہتے ہوئے حیا آتی ہے. یاد رکھو میرے آقا کریم ایک دن مسجد نبوی کی دیوار سے لگ کر کے بیٹھے, مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آئے, صحابہ اکرام دوڑ پڑے, کہتے آقا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. سرکار آپ کی آنکھ میں آنسو, اگر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ہو تو آقا اپنے بیٹوں کی جوانیاں قربان کر دیں گے. آمینہ کے لال ایک بار نام بتا دے کس نے تکلیف پہنچائی ہے. میرے آقا نے فرمایا آج مجھے میری ماں آمینہ کی یاد آ گئی ہے. یہ غور سے سننا, مجھے میری ماں سیدہ آمینہ کی یاد آ گئی ہے. آقا سے صحابہ نے عرض کیا تھا سرکار ماں کی یاد آئی ہے. سرکار فرماتے اے کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی. میرے آقا کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, دنیا کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں, دنیا کی دولت ان کے قدموں میں. وہ مالک جنت بھی ہیں, مالک عقبہ بھی ہیں, مالک دنیا بھی ہیں, انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن میرا پیغمبر آنسو بہا رہا ہے,
آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے. صحابہ کان لگا کر کے سن رہے ہیں میرے آقا کیا جملہ کہنے والے ہیں, میرے آقا کی زبان سے کون سا جملہ نکلنے والا ہے. آقا فرماتے ہیں کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور مجھ سے کہتی بیٹا محمد. غور کرنا, آقا فرماتے ہیں میری ماں مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتی. یاد رکھو آج اگر کوئی میرے آقا کو بیٹا کہتے تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے کہ کائنات میں ساری مخلوق کے میرے نبی روحانی باپ ہیں. اگر کوئی انہیں بیٹا کہتے اس دور میں تو اس کا ایمان چلا جائے گا. لیکن آمینہ کا لال کیا ارشاد فرما رہا ہے, اے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, میں مسجد نبوی میں ہوتا اور مجھے کہتی بیٹا محمد. ذرا سوچو تو صحیح, جس نبی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے طٰہٰ, جس نبی کی شان میں قرآن یاسین کا ہے, جس نبی کی شان میں قرآن مزمل کا ہے, جس نبی کو قرآن مدثر کا ہے, جس نبی کو قرآن طٰہٰ و یاسین کا ہے, جس نبی کو قرآن نور مبین کا ہے, جس نبی کو قرآن رحمت للعالمین کا ہے, وہ نبی کہہ رہا ہے جس کی بارگاہ میں القابات کی کمی نہیں ہے, جس کی بارگاہ میں لقب کی کمی نہیں ہے, جس کی بارگاہ میں مراتب کی کمی نہیں ہے. سارے جملے جس کے در کے غلام ہے, جس کے نام خدا نے 3000 رکھے ہو, وہ پیغمبر یاد کرتا ہے تو کہتا آج میری ماں زندہ ہوتی, آئے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد. میری بات سن جاؤ, آقا فرماتے ہیں اگر مسجد نبوی ہوتی, اس کا مصلی ہوتا, حالت نماز ہوتی, محمد امام ہوتا, ماں کہتی بیٹا محمد میرے پاس آ جا. سرکار کہتے ہیں مسجد بھی چھوڑ دیتا, نماز توڑ دیتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی. نماز ہے رب کی ایسی عبادت, ہاتھ ہلانے کی نہیں اجازت. یہ نزدیک اب نماز پڑھتے ہیں, یہ تو فون پہ بات کرتے ہیں. میرے دوست, ماں دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. آؤ تمہیں بتا دوں, پریشانی تو نہیں ہو رہی. میرے آقا کریم کی زندگی آپ دیکھیے, ماں سے کتنا پیار فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو میں نے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میرے آقا اس وقت روتے تھے جب ماں کی یاد آتی تھی. سرکار کو ماں کی سنگت صرف 6 سال ملی ہے. بہت کم وقت ماں کے سائے میں میرے سرکار نے وقت پایا ہے, لیکن میرے آقا اپنے انہی ایام کو یاد کیا کرتے تھے. انہی ایام میں سرکار کھو جاتے تھے تو بے پناہ روتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک بار فتح مکہ کے بعد ہم مکہ شریف جا رہے تھے, سرکار میرے ساتھ تھے, میں سرکار کے ساتھ تھی, قافلہ تھا. سرکار نے فرمایا قافلے والوں آگے چلے جاؤ. ایک پہاڑی آئی, سرکار نے فرمایا عائشہ تم میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کے یہیں بیٹھ جاؤ, سنو تم میرے پاس مت آنا, یہی بیٹھی رہنا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی ایک کھجور کے سائے میں. سرکار چلے ایک پہاڑ کی ٹیلے پر چڑھے اور میں نے دیکھا سرکار اپنے دونوں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے اور سرکار اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ سرکار کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ سرکار کو جا کے تسلی دے دوں, آقا سے رونے کی وجہ معلوم کروں. میرے سرکار اس جنگل میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار بے پناہ روئے. اس کے بعد جب واپس آئے تو سرکار مسکرا رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا آقا کیوں روئے تھے, رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں سیدہ آمینہ کی قبر پہ گیا تھا, میں ان کی قبر پر گیا, مجھے ماں کی یاد آئی, میں گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا. پھر میں نے ماں سے کہا تھا اے ماں دیکھ تیرا بیٹا محمد آیا ہے, اے ماں اپنی قبر سے نکل بیٹے کو سینے سے لگا کے پیار کر لے. آج میرا دل چاہتا ہے ماں تاکہ تو مجھے بیٹا کہہ کر کے سینے سے لگا لے, اے ماں دیکھ تیرا لال محمد آیا ہے. آقا فرماتے میں یہ جملے کہتا جا رہا تھا, جب میں نے بار بار ان جملوں کی تکرار کی اس کے بعد خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی میرے مولا تو نے ساری کائنات کو زندگی عطا فرمائی ہے اور تو ہی کائنات کو موت عطا فرمانے والا ہے. مولا تیرا وجود لا فانی ہے, اے اللہ تو اب ازل سے ہے اب تک
رہے گا. تیرے وجود کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. اے بار الہ آج ایک بیٹا ماں کی قبر پہ آیا ہے. پروردگار عالم آج ایک بیٹے کی تسلی کے لیے اس کی ماں کو زندگی عطا فرما دے. آقا فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی. اے پروردگار عالم آج اپنے یار کے دل کی تسلی کے لیے اس کی ماں کو زندگی دے دے. آقا فرماتے ہیں عائشہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ میری ماں آمنہ قبر سے نکل کر باہر مسکرا رہی تھی اور میں نے ہاتھ پھیلائے کہا ماں سینے سے لگا لے. یہ جملہ میں نے کہا تھا. میری ماں نے ہاتھ پھیلائے سینے سے لگایا بیٹا محمد کہہ کے پکارا. دل کو تسلی مل گئی. عائشہ میں نبی سے میں ماں سے مل کے آیا ہوں, اس سے باتیں کر کے آیا ہوں. اور عائشہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنا کلمہ پڑھا کے کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ہمارے نبی کی شان. مت کر میرے نبی کی گستاخی, ہو جائے گی ایک دن تجھ کو پھانسی. تیرا میرا وجود کیا ہے, تیری میری حیثیت کیا ہے. آج بھی جن کی عمر 80 سال ہو چکی ہے آپ ان کی کلائی پکڑ کے پوچھو بابا کہ آپ کو ماں کی یاد آتی ہے, تو 80 سال کا بوڑھا بھی آنسو بہا دے گا. کس لیے یاد آئی؟ اس لیے کہ ہر شخص اگر ماں کے بارے میں سوچے تو جب سوچتا ہے ایسا لگتا ہے آج بھی ماں کے آنچل میں سو رہا. یہ سچائی ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں جب ماں کی یاد آتی ہے تو ہر فرد کو ماں کی محبتیں یاد آ جاتی ہیں, ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے. میرے دوست ماں کا احترام کرو. اس لا فانی دولت کو ایسی چیز جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. اس کا احترام کرو, اس کا احترام کرو. آپ کے پاس کتنی بھی دولت ہو جائے, کتنی بھی ثروت ہو جائے, آپ کے نوکر دروازوں پہ کھڑے ہو, آپ کو کسی کام کے لیے کوئی دقت اٹھانے کا موقع نہ ملتا ہو, ہر کام آپ کے اشارے پہ ہوتا ہو, لیکن یاد رکھو ان سارے عیشوں کے باوجود اگر ماں نہیں ہے جب گھر میں داخل ہوگے تو سلطنت ہوگی دل کو سکون نہیں ہوگا, بادشاہت ہوگی دل کو سکون نہیں ہوگا, دنیا کی دولت ہوگی دل کو سکون نہیں ہوگا. اور پھر جب کوئی ہاتھ رکھ کے کندھے پہ پوچھے گا بابا سب کچھ ہے سکون کس لیے نہیں ہے, تب آپ کو یاد آئے گا کہ دنیا کی ساری دولت ہے لیکن ماں جیسی دولت میرے پاس نہیں ہے. خدا را ماں کا احترام کرو, ماں سے پیار کرو, ان کی قدر کرو. ان کی دعائیں تمہیں ولی بنا سکتی ہیں, ان کی دعائیں تمہیں قطب بنا سکتی ہیں, ان کی دعائیں تمہیں ابدال بنا سکتی ہیں. اگر فقیر ہو تو شہنشاہ بنا دیں گی, اگر ذلیل ہو تو عزت دار بنا دیں گی, اگر فاقہ کرتے ہوگے تو تمہیں اچھا کھانے پینے والا بنا دیں گے. اگر دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی تو ماں کی دعائیں تمہیں حیثیت والا بنا دیں گی. یاد رکھو ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں نبی کی دعاؤں کا درجہ رکھا کرتی ہے. جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں کبھی نہیں ٹالی جاتی ہے, اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی نہیں ٹالی ہے. جب کوئی بھی ماں, کوئی بھی مجبور بے نمازی ماں, گناہگار ہو, پاپی ہو, خاطی ہو, اگر بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے اے عرش کس لیے ہل رہا ہے, تو عرش کہتا ہے مولا آج میں ہلوں گا اور اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک میری فرمائش پوری نہیں کی جائے گی. رب فرماتا ہلنے کی وجہ بتا دے, تو عرش کہتا ہے مولا ایک ماں نے بیٹے کے حق میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں, جب تک ماں کی دعا قبول نہیں کرے گا اس وقت تک میں ہلنا بند نہیں کروں گا. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے عرش ٹھہر جا, تو جس کی التجا کر رہا ہے ارے سو تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے, تیرے خدا نے ماں کی دعاؤں کو پہلے قبول کیا. ماں کی دعائیں ہیں, ماں کی دعائیں لیا کرو, ان کی بد دعائیں نہ لیا کرو. جس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ بیٹے کم نصیب ہیں جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پر شاید نوشتہ قدرت غالب آ رہا ہے جو زندگی میں اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یاد رکھو قیامت کے دن جب نامہ اعمال تو لے جائیں گے, آپ کے پاس نمازیں بھی ہیں, آپ نے حج بھی کیے ہیں, کوئی جھوٹ زندگی میں آپ نے نہیں بولا ہے, خلاف شریعت کوئی قدم آپ نے نہیں اٹھایا ہے, ایک بھی قدم آپ کا شریعت کے خلاف
خلاف نہیں گیا ہے، نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں تو آپ کی نیکیوں کا پلہ بہت اونچا جا رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں بے پناہ نیکیاں ہیں، آپ مسکرا رہے ہوں گے ہم بخشے گئے ہیں، ہماری مغفرت ہو رہی ہے، ہمارے گناہ کم ہیں، نیکیاں زیادہ ہے۔ ابھی آپ اس خیال میں ہوں گے اچانک ایک پرچہ آئے گا جو آپ کی نیکیوں گناہوں والے پلے میں گرے گا۔ اب اس کے گرنے کے ایک ہی پرچہ گرا ہے آ کر کے، ایک چٹھی گری ہے آ کر کے، ایک چٹھی کے گرنے سے اب آپ کے گناہ زیادہ ہو جا رہے ہیں، ساری زندگی کی نعمتیں ثواب اور نیکیاں ختم ہو جا رہا ہے۔ حکم ہوگا فرشتے اٹھا کر منہ کے پل کھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے جب لے کر کے چلیں گے عرض کرے گا مولا تیری سزا مجھے دل سے منظور ہے، مولا چاہتے جاتے اتنا بتا دے میں نے ایسا کون سا پاپ کر دیا ہے جس کی وجہ سے زندگی کی عبادت ختم ہو گئی ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی قدم تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھایا، ایک بار الہ اتنا تو بتا دے آخر میں جاتے جاتے میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں مولا تیرے فیصلے سے، لیکن اتنا بتا دے مجھے کس بنیاد پہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ بتا دے یہ پرچہ جو میرے نامہ اعمال میں آ کے گرا ہے اس پرچے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو رب کائنات کے فرشتے آواز دے کر کے کہیں گے نادان اپنی زندگی کا وہ لمحہ یاد کر، ساری زندگی تو تیری عبادت خدا میں گزری ہے لیکن یاد کر وہ لمحے کو جو تو نے ایک بار ماں کو اپنی اونچی آواز میں ڈانٹ دیا تھا، تیری ماں کو ایک اونچی آواز کی ڈانٹ تیری نیکیوں پہ بھاری پڑ گئی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو سنو خدا ایسی عبادت کو تمہارے منہ پہ مار دے گا اور کہے گا سن اگر تم ماں باپ کا شکر گزار نہ بن سکا تو مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ عبادتیں کرو تو ماں باپ کو راضی کرو، 5 وقت کے نمازیوں سے پوچھو تم مسجدوں کو آباد تو کرتے ہو، اتنا بتا دو کہ ماں باپ بھی تم سے خوش ہیں کہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہے کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے کہ نہیں، فرمایا اپنے گھر چلا جا، نبی فرماتے ہیں اپنا گھر چلا جا، باپ کی خدمت میں چلا جا اور دیکھ اگر باپ راضی ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے۔ اتنا بڑا عمل ماں باپ کی رضامندی، آقا فرماتے ہیں اگر باپ راضی ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے اور اگر باپ راضی نہیں تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کی اتنی عظیم نعمت میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، جب تک یہ زندہ رہیں ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کما لو، دنیا سے چلے جائیں آقا فرماتے ہیں منظرہ قبر ابویہ، جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے کتب اللہ لہ بارا من النار، ایک روایت میں آتا نجاتا من النار، تیسری روایت میں آیا وحجابا من النار۔ جب کوئی بھی بندہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ غور کرنا اس حدیث پر، آقا نے فرمایا جمعے کے دن جایا کرو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو۔ قرآن کی تفسیر میں یہ روایت ہے جب بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ آتا ہے، بس آخری بات کہہ کر کے بات مکمل کر رہا ہوں، منظارہ قبر ابویہ، ماں باپ والدین، جو والدین میں یا کسی ایک کے او احدہما یا کسی ایک کی قبر جو دنیا سے چلا جائے اس کی قبر پہ چلے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بھی بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ یا ماں کی یا باپ کی ماں کی قبر پہ آتا ہے، ایک مان لیجئے ماں کی قبر پہ آیا جمعے کے دن آتا ہے تو قبرستان والے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو تیرا بیٹا آ رہا ہے، مبارک ہو تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ ماں کہتی ہے کس بات کی مبارکباد؟ تو کہتے سن تیرا بیٹا اس لائق تو ہے کہ تجھے یاد کر رہا ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا تیری قبر پہ آیا ہے، تو خوش نصیب ہے تیرا بھائی تیری قبر پہ آیا ہے، تو خوش نصیب ہے تیرا باپ تیری قبر پہ آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اب یہ ماں اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے، جب بیٹا قبر پہ جاتا ہے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے چلنے لگا تو ماں کہتی ہے بیٹے تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، جس طرح زندگی میں میرے پاس آتا تھا اے بیٹے تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، میرا دل لگ رہا ہے ابھی نہ جا ابھی نہ جا ابھی نہ جا، لیکن اس کے جملے کو سنے کون، اس کی آواز کون سنے؟ ہمارے کانوں میں طاقت نہیں ہے، ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے ہیں، لیکن وہ بارگاہ الہی میں عرض کر رہی ہے اے بیٹے مولا میرے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا دے تاکہ میں اپنے بیٹے کو کچھ دیر جی بھر کے دیکھ سکوں۔ آواز دے رہی ہے بیٹا ٹھہر جا ٹھہر جا، لیکن ہم ایسے غافل بیٹے ہیں منہ موڑ کے ماں کی
کی قبر سے چلے جاتے ہیں، منہ موڑ کے باپ کی قبر سے چلے جا رہے ہیں، ماں آواز دیتی رہ جاتی ہے، لیکن یہ نافرمان بیٹا تب پلٹ کر کے چلتا ہے، چند لمحے نہیں دیتا پاتا ہے، تب ماں کہتی ہے اے مولا تو اچھی طرح جانتا ہے تو نے مجھے ماں بنایا ہے، میرے دل میں ممتا کا سمندر رکھا ہے، اے مولا جب میں زندہ رہی ہوں یہ میرے گھر میں آتا رہا ہے، کبھی میں نے دروازے سے خالی نہیں جانے دیا ہے، اے اللہ بھلے چند سوکھے لقمے میں نے اس کے حوالے کیے ہیں لیکن اس کو دیے ضرور ہیں، اے پروردگار عالم کبھی میری چوکھٹ سے میرا بیٹا خالی نہیں گیا ہے، اے بار الہ آج میرا بیٹا خالی جا رہا ہے، اے مولا آج میں مجبور ہوں لیکن تو تو مالک کل ہے، اے مولا میرے پاس اختیار نہیں ہے لیکن تو تو مختار کل ہے، اے پروردگار عالم میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لیکن تو تو قادر مطلق ہے، اے پروردگار عالم میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کائنات حکم دیتا ہے فرشتوں پوچھو میری بندی سے کیا مانگتی ہے، اگر بیٹا ماں کی قبر پہ جا کر دولت مانگنے گیا تھا تو ماں اس کی سفارش کر رہی ہے، اگر بیٹا ماں کی قبر پر عزت مانگنے گیا تھا تو ماں اس کی سفارش کر رہی ہے، اگر بیٹا ماں کی قبر پر علم مانگنے گیا تھا تو ماں اس کی سفارش کر رہی ہے، اگر بیٹے نے کچھ نہیں مانگا تب بھی رب کی رحمت آواز دیتی ہے میری بندی تیری چوکھٹ سے کبھی خالی نہ گیا تو سوچ تو مجبور ہے لیکن میں قادر ہوں، تو نے تھوڑا دیا ہوگا میں بے شمار دے رہا ہوں، فرشتوں اس کے خالی دامن کو بھر دیا جائے، فرشتے کہتے ہیں مولا کیا دینا ہے، تب رب کی رحمت آواز دیتی ہے اے فرشتوں اس کے نام اعمال کو گناہوں سے خالی کر دو اور ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، گلی گلی میں نعرہ ہے تاج الشریعہ ہمارا ہے اور گلی گلی میں شور ہے نزدیک دل میں چور ہے۔ میرے دوست ماں کی قبر پہ جایا کرو، جن کے دنیا میں ہیں ان کی خدمت کرو، جن کے چلے گئے وہ قبرستان جایا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرو، یہ میرے آقا کی سنت ہے اور اس میں ہمارے لیے مغفرت ہے۔ یاد رکھو اگر کسی کے کام زیادہ بگڑتے ہو تو جاؤ ماں کی قبر پہ چلے جاؤ، ماں کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھو، ہاتھ اٹھا کر کے ثواب ماں کی روح کو بخشو اور ماں سے اتنا کہہ دو کہ ماں دعا کر دو مصیبتوں میں گھرا ہو، انشاءاللہ العزیز جیسی گھر قدم رکھو گے آپ کے قدم گھر میں آئیں گے، مصیبتیں گھر کے باہر چلی جائیں گی۔ یہ وہ عظیم نسخہ ہے امیری کا، مصیبتوں سے بچنے کا، ماں کی وہ ذات ہے جس سے ہمارا رشتہ اس وقت جڑ گیا تھا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اور ماں سے بیٹے کا رشتہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک انسان کے وجود کا تذکرہ رہتا ہے۔ یہ مت سمجھنا ماں باپ چلے گئے تو ضرورتیں ختم ہو گئی، ماں باپ جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی اولاد کو دیتے ہیں، جب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کتنے ہی بڑے پاپی کیوں نہ ہو لیکن خدا ماں باپ کے رشتے کا خود لحاظ فرماتا ہے، اگر وہ ماں کی قبر پہ آنے والے کو نہ دے تو اس کی رحمت آواز دیتی ہے کہ میری محبت بدنام ہو جائے گی، میری محبت بدنام ہو جائے گی، اس لیے ہر ماں کی قبر پہ آنے والے کو دیا جاتا ہے، ہر باپ کا احترام کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ بس اتنی ہی میری ریکویسٹ آپ سے ہے، اور میں نے ایک بات کہی تھی مجھے صرف آپ سے ماں باپ کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، یہ موضوع تو اتنا طویل ہے کہ کئی گھنٹے چاہیے اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس وقت بہت محدود تھا، پھر بھی میں اپنے وقت سے آگے بڑھ گیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میری کہی ہوئی گفتگو پر پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری ملت اسلامیہ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک بات سمجھ لو، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہے گے ہم، کیا بات ہے، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد، کیا بات ہے، بے شک جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ تو کیا مٹا سکے گا ہمیں گجرات کے قاتل، سینے پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔